الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق اللہ العظیم۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ الفتح کی آخری آیات تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کے بارے میں حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ پورے قرآن کا عنوان ہے۔ پہلی آیت والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ قرآن مجید میں 3 جگہ پر آئی اور یہ پورے قرآن کا عنوان ہے۔ قرآن حکیم کی تعلیمات کو مربوط طور پر ایک مقصد اور مشن کے تحت اختیار کرنے کے لیے یہ عنوان ضروری اور لازمی ہے، اور یہی عنوان وہ نظریہ ہے جس کو آج چھوڑنے کی وجہ سے مسلمان ذلت، رسوائی اور غلامی کے شکار ہیں۔ غلبہ دین کا نظریہ، 2 ہی نظریے ہو سکتے ہیں، یا غالب اور آزاد رہ کر اپنے دین اور تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے وسائل پر اپنا اختیار رکھ کر ترقی کرتے ہوئے زندگی بسر کی جائے، اور یا غلام رہا جائے، ذلت رسوائی اختیار کی جائے، دوسری قوموں کے شکار ہو کر ان کے مفادات کے لیے وہ کردار ادا کریں، ان کا نقطہ نظر صرف اور صرف اس آقا کی خوشحالی ہو، ان کی معاشی منصوبہ بندی، ان کی سیاسی حکمت عملی، ان کی تعلیمی حکمت عملی، ان کے سماج کی تشکیل، ان کے میڈیا کا کردار، یہ سب کا سب وہ اسی نقطہ نظر سے ہوتا ہے جس کے تحت سوسائٹی کی تشکیل ہوتی ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ غلبے کے نظریے کے بغیر دین مکمل طور پر سوسائٹی میں قائم اور غالب نہیں ہو سکتا۔ یہ جو غلبے کا نظریہ ہے اس کو ہم مزاحمتی نظریہ بھی کہتے ہیں، مزاحمتی سوچ۔ مزاحمتی سوچ کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ باطل نظریے اور سسٹم کے خلاف نبرد آزما ہوں، مزاحمت کر رہے ہوں، اپنے آپ کو منظم کریں، اس سے آزادی کی جد و جہد کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ المرء مع من احبہ، آدمی اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے اس کو محبت ہوتی ہے۔ انسانی اخلاق کا تعلق، اخلاق جو ٹریول کرتے ہیں، علم و شعور اور رویے جو پیدا ہوتے ہیں، تو ٹریولنگ کرنے کے لیے لازمی ہے کہ کوئی وے ہوتا ہے نا۔ تو اخلاق کے ٹریول کرنے کا
علوم کے ٹریول کرنے کا، کردار بننے کا وے جو ہے محبت ہے، جس کا قلب سے قلب کا تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے جس سے محبت ہوتی ہے اس کے علوم و افکار کو سیکھا جاتا ہے، اس کی طرح کے اعمال اختیار کیے جاتے ہیں، ویسے ہی اخلاق اپنائے جانتے ہیں اور ویسے ہی زندگی بسر کی جاتی۔ اب یہ مزاحمتی نظریہ اختیار کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ہم نے کون سے اور کس کے اخلاق اختیار کرنے ہیں۔ سرمایہ دارانہ سوچ، سرمایہ دارانہ نظام، سرمایہ دار جاگیردار وڈیرے طبقے سے محبت ہوگی تو اس کے بد اخلاقیاں پیدا ہوں گی، اہل اللہ سے تعلق ہوگا تو اہل اللہ کے اخلاق پیدا ہوں گے، غلبے اور آزادی کا نظریہ ہوگا تو اس کے مطابق انسانی رویے ڈیولپ ہوں گے، غلامی کا نظریہ ہوگا پھر نوکر کی نخرہ کی، ہر ایک چھتری پر غٹ رغو کرتے رہے، ایک چھتری سے اڑے تو دوسری چھتری پر، دوسری سے اڑے تو تیسری پر، کبھی ایک دربے میں غٹ رغو کرے، کبھی دوسرے دربے میں غٹ رغو کرے۔ ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا، دین ایمان کا تعلق جو ہے وہ آزادی کے ساتھ ہے۔ اس اعتبار سے یہ آیت بڑی اہم اور بنیادی ہے، اور آپ نے اکثر بیشتر دیکھا ہوگا ہمارے بزرگوں کی خطبات میں یہ آیت ضرور ہوتی ہے، اور اسی آیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج ذلت اور غلامی ہے۔ تو اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ ذات جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے، اور کافی ہے اللہ حق ثابت کرنے والا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد دین حق کے نزول کا، ہدایت کے نزول کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد یہ بیان کیا ہے کہ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے، تو غلبے کا نظریہ۔ لیکن یہ غلبہ کون سا غلبہ ہے، یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ جب ہم اس کی تعبیر و تشریح کوئی اور تعویل کریں تو وہ بنیادی روح ختم ہو جائے گی۔ مثلا یہ غلبہ علمی غلبہ ہو سکتا ہے، کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ علمی غلبہ ہے، علمی طور پر دین غالب ہو، قرآن غالب ہو، وہ تو تا قیامت رہے گا۔ لیکن اس علمی غلبے کا فیصلہ کیسے ہوگا کہ غالب؟ وہ تو عملی نتائج سے ہوتا ہے، اس کے لیے تو کوئی سسٹم ہونا چاہیے جو ثابت کرے کہ ہاں یہ بات درست ہے۔ مکالمے کے لیے کوئی پلیٹ فارم ہوتا ہے، کوئی طاقت ہوتی ہے جو فیصلہ کرتی ہے، ورنہ تو آج کل کے مناظرے ہوں گے۔ اور پھر علمی غلبہ تو ہوتا رہتا ہے، وہ تو تھا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کرنے کی کیا ضرورت تھی، ہجرت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مکے میں علمی غلبہ قائم کرتے، لوگوں کو دعوت دیتے، نوجوانوں کو سمجھاتے، علمی طور پر جد و جہد کرتے، مکالمہ کرتے، صحابہ کو ہجرت حبشہ کروانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت مدینہ کرنا، شعب ابی طالب میں محصور ہونا، بدر، احد اور خندق کی جنگیں لڑنا، خلافت راشدہ کے پورے ادوار میں کیسر روم، کسرا ایران کے خلاف جنگیں لڑنا، تو یہ کس مقصد کے تحت؟ اور اگر علمی غلبہ ہی مراد ہے تو اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہوگی کہ جنگ کیوں لڑتے رہے، قتال کیوں کرتے رہے، حکمران نظاموں کو کیوں چیلنج کرتے رہے؟
پھر دوسری رائے یہ کہ اس سے مراد سیاسی معاشی غلبہ ہی ہے، لیکن یہ غلبہ قرب قیامت میں جب حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے، عیسائیت مغلوب ہو جائے گی، حضرت امام مہدی جہاد کریں گے، دین کو غالب کریں گے، تو پوری دنیا میں دین غالب ہو جائے گا۔ وہ غلبہ اپنی جگہ پر حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے، لیکن کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے؟ یعنی مقصد جا کر قرب قیامت میں پورا ہوگا؟ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سیاسی معاشی غلبہ ہے، اور وہ خلافت راشدہ کے دور میں ہو چکا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس کی چابیاں آپ کے سپرد کی گئیں، کسریٰ ایران اور کیسر روم دونوں مغلوب ہو گئے جو اس وقت کی سپر طاقتیں تھیں، اور پھر پوری دنیا مل کر بھی خلافت راشدہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، تو یہ غلبہ لیظہرہ علی الدین کلہ کا غلبہ ہے، اور یہ ہو چکا۔ یہاں تھوڑا سا اشکال پیدا ہوتا ہے کہ غلامی کے دور میں جو علماء ہیں وہ دین سے مراد مذہب ہی لیتے ہیں، اور اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ فرقوں کے خلاف جنگ ہو۔ تو الدین کا لفظ کی اصطلاح وہ سسٹم کے لیے استعمال ہوتی ہے، عربی میں نظام کے لیے بولا جاتا ہے دین، اور الدین وہ عالمگیر نظام، اس کو ہم اسلام کہتے ہیں۔ تو تمام نظاموں پر دین عدل کے نظام کا غلبہ، ان کی سیاسی معاشی طاقت کو توڑنا، غلامی اور ذلت سے نجات حاصل کرنا، اپنے وسائل پر اپنا اختیار رکھنا، اقوام عالم کو ترقی سے ہمکنار کرنا، آزادی، امن، معاشی خوشحالی اور عدل، ان چار اصولوں کو عملی طور پر قائم کرنا، اپنی قوم کے لیے بھی اور پھر آگے بڑھ کر تمام اقوام کے لیے۔ یہ غلبہ، یہ اصل میں لیظہرہ علی الدین کلہ سے مراد ہے۔ اس آیت میں نظریہ درست کرنے کی بات کی گئی ہے کہ اپنا نسبلین، اپنا نظریہ وہ درست رکھا جائے۔ آپ دیکھیں کہ جب نظریہ درست ہو تو انسانی زندگی بدل جاتی ہے۔ آج یورپ یہی چاہتا ہے کہ اقوام عالم کو، خاص کر تیسری دنیا کو، ذہنی طور پر، علمی، معاشی، سیاسی، سماجی طور پر مغلوب رکھا جائے، اس لیے مروبیت ہوتی ہے۔ نظام تعلیم قائم کیا تو وہ بھی غلامی کے نقطہ نظر سے، ملازمت کے نقطہ نظر سے۔ تعلیم کبھی بھی برائے روزگار نہیں تھی، صرف پیسے کمانے کا ذریعہ نہیں تھے، اس لیے تعلیم کی کوئی ڈگری بھی نہیں ہوتی تھی، سکلز تھی، مہارتیں تھیں، شعور تھا، اور اسی شعور کی بنیاد پر سوسائٹی میں سروائیو کر کے نوجوان کردار ادا کرتے تھے، دنیا میں ان کا اعلیٰ کردار موجود تھا۔ لیکن غلامی کے دور میں اس کو ملازمت سے جوڑ دیا، آزادی کا نظریہ ختم ہوا، اس لیے کوئی مقابل سسٹم بھی نہیں رہا کہ جس سے مقابلہ ہو، کمپرومائز کر لیا۔
اس سسٹم کو قبول کر لیا، بلکہ اتنے متاثر ہوئے کہ اپنے سماج سے، اپنے مذہب سے، اپنی تاریخ سے نالاں ہیں، یورپ کی تاریخ پر فخر کرتے، ان کے نظاموں پر فخر کرتے ہیں۔ تو یہ غلامانہ ذہنیت ہے، اور کوئی قوم جب تک غلامی کے ذہن سے رہے اپنی زندگی نہیں بدل سکتے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو خود نہ بدلیں، اس کی جد و جہد نہ کریں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی فیصلے تب ہوتے ہیں جب قوم اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے، جد و جہد کرے۔ تبدیلی اور جد و جہد وہ اعلیٰ نظریہ اختیار کرنے سے ہوتی، بغیر نظریے کے حکومتیں قائم کرنا۔ آج کا المیہ کیا ہے کہ ہر پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہمیں ووٹ دو، اور وہ ایک بیانیہ گھڑتے ہیں، اس لیے ایک ہی پارٹی، وہ کبھی ایک بیانی سے آتے ہیں، کبھی دوسرے بیانی سے آتے ہیں، کبھی تیسرے بیانی سے آتے ہیں، نظریہ نہیں ہے کوئی۔ پبلک میں کون سی چیز پاپولر ہو تاکہ ان کو ووٹ مل جائے، بس الیکشن ختم ہو، حکومت بن جائے، بیانیہ ختم، اگلے الیکشن میں اگلا بیانیہ۔ اور ہر پارٹی یہ کہتی ہے کہ نظریہ وظریہ چھوڑو، ہمیں ووٹ دو تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سارے مسائل اس لیے بگڑے ہوئے ہیں کہ ہم حکومت میں نہیں، اور پھر جب حکومت ملتی ہے فیل ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا، ملک مسائل میں اتنا گھرا ہوا، اتنے برے حالات ہیں، یہ تو ہمیں پتہ نہیں تھا۔ کوئی حکومتوں میں جا کر پتہ نہیں تھا تو سیاست میں کیوں آئے؟ سیاست کی خشت اول پہلی اینٹ یہ ہے کہ نظریہ کیا ہے، آپ کس نظریے پر سیاست کر رہے ہیں۔ جب کوئی نظریہ نہیں ہے تو سیاست میں قدم کیوں رکھا، ووٹ کیوں مانگا، پارٹی کیوں پیدا کرنے کی کوشش کی، حکومت کیوں لی، اپوزیشن میں کیوں بیٹھے؟ تو نظریہ ہونا چاہیے، مسائل کے حل کی حکمت عملی ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلی خرابی تو یہ ہے جس کو اس وقت پاکستانی نوجوان وہ نہیں سمجھ پا رہے۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ اگر کوئی عنوان، کوئی نعرہ، کوئی جمہوریت، کوئی انصاف، کوئی انسانی حقوق، اس کا نعرہ بھی ہے تو اس پر پارٹی کی تشکیل نہیں ہے۔ چاہتے ہیں کہ ایک فرد ہو، وہ ہیرو بنے اور اس کے گرد سیاست گھومے، اور یہ بھی اسی غلامی کا حصہ ہے کہ پارٹی اور قوم نہیں پیدا ہونی چاہیے، ایسی شخصیت ہو جس کو عنوان بنائے۔ یعنی جیسے وہ فلموں میں ہیرو ہوتا ہے نا، اب یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہیرو نے نہیں مرنا جب تک وہ فلم قائم ہے، اور وہ ہزاروں انسانوں کے مقابلے میں بھاری ہوتا ہے۔ بھئی نظریہ کیا ہے، پارٹی کیا ہے، اس پارٹی پر لوگوں کی تربیت کیا ہے، مسائل کا حل کیا ہے، اس پر تمہاری کون سی کتاب ہے جس کو پڑھ کر ہم سمجھیں کہ آپ مسائل کا کیا حل چاہتے ہیں۔ کوئی آرٹیکل ہے، کوئی آپ نے تفصیلی اصول رکھے ہیں، چلو کوئی رہنما ہے تمہارا، وہ بتا دو کس کو رہنما مانا۔ کوئی ایڈم اسمتھ کو مانا، کارل مارکس کو مانا، شاہ ولی اللہ کو مانا، رہنما کس کو مانا؟
خود بخود بس رہنما، چاہے ان پڑھی کیوں نہ ہو۔ تو ایک شخص کا عنوان بننا یہ بھی سامراج کی وہی پالیسی ہے کہ لوگوں کو ایک شخصیت کے پیچھے لگا دو، کیونکہ ایک شخصیت سے کام لینا آسان ہے، اس سے کمپرومائز کر لینا، اس کو خرید لینا، اور بہت بھی اگر وہ راستے میں رکاوٹ ہے اور اس میں ہوا بھر گئی ہے کہ شاید میں بڑی شخصیت بن گیا ہوں، تو اس کو راستے سے ہٹا دینا۔ کتنی شخصیات جو ہیں ان کو گولی ماری گئی، قتل کر دیا گیا، ضرورت نہیں ہے قتل کر دیتے ہیں، جہاز میں اڑا دیتے ہیں، پھانسی چڑھا دیتے ہیں، ملک بدر کر کے اس کو وہاں قید کر دیتے ہیں، دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو اس کی سیکیورٹی ہوتی ہے، گھر سے باہر نکلنے پر پابندی ہوتی ہے، ملنے پر پابندی ہوتی ہے، تو قید و بند کی زندگی ہوتی ہے۔ تو شخصیت کو کنٹرول کرنا آسان ہے، جماعت کو نہیں کنٹرول کر سکتے، قوم کو نہیں کنٹرول کر سکتے۔ اس لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ آپ کسی بھی پارٹی کے 4 صوبائی صدور کو لے لیں اور اس کا انٹرویو کریں، مسائل کا حل پوچھیں، تو یہ 4 افراد جو 4 صوبوں میں کام کر رہے ہیں یہ بھی کسی بنیادی بیانیے اور نظریے پر متفق نہیں ہوں گے۔ اگر 4 لوگ متفق نہیں ہیں تو پھر انقلاب کے خیالات، یہ میڈیا کا وہ ہوا ہے، سامراج اور اسٹیبلشمنٹ کا وہ ہوا ہے جو میڈیا کے زور سے بھر کے نوجوانوں کو اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ اور پتہ ہے غبارے میں جب ہوا بھرتی ہے اس کو توڑنے کے لیے ایک سوئی کافی ہوتی ہے، اس کو سوئی لگاتے ہیں اور ہوا نکل جاتی ہے، بیانیہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر دوہرے تلوار سے وار کرتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد ایسے انقلابی پیدا ہوتے ہیں، کیے جاتے ہیں، گھڑے جاتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ وہ نوجوان جن کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، انقلاب کی طرف پیش قدمی ان کی ہے، تو ان کو اجاگر کیا جائے اور پھر دڑام سے مایوسی کی طرف ان کو لے جایا جائے۔ چنانچہ آج آپ دیکھیں کہ نوجوانوں پر جو مایوسی ہے، تو اگر ان کو فوری طور پر درست نظریہ اور راستہ نہ ملا تو قوم کو کئی سالوں تک پیچھے دھکیل دیا کہ ان کو دوبارہ اٹھانا وہ مشکل ہوگا۔ تو ایسی تحریکیں گھڑی جاتی ہیں۔ قرآن حکیم نے اگلے مسئلے کو بھی حل کیا اور فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد الرسول اللہ اور ان کی جماعت، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں ہیں، اگرچہ رسول اللہ ہیں لیکن اکیلے نہیں ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اور رسولوں کو جماعت کی ضرورت ہے تو کوئی مائی کا لال کہہ سکتا ہے کہ میں بغیر جماعت کے سوسائٹی میں کامیابی حاصل کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس نظریے پر جماعت تیار کی، جماعت ضروری، اور یہ تجربہ بھی آپ کر چکے کہ الیکٹیبلز پر تکیہ لگانا یہ فیل کرنا ہے۔ اگر کوئی جماعت درست طور پر بھی چل رہی ہے، ان میں جذباتیت پیدا کرنا، کب انقلاب آئے گا، کب میدان میں نکلو گے، فلاں پارٹی بڑی آگے بڑھ گئی، دیکھو حکومت قائم ہو گئی 17 سال میں، آپ کب تبدیلی لے کر آئیں گے، جذباتیت پیدا کرنا،
تاکہ یہ عقل کے بجائے جذبات سے کام لیں۔ اچھا، پھر جذبات میں لا کر اس میں ہوا بھر کے کہ بڑے لیڈر بن سکتے ہو، تبدیلی آ سکتی ہے، پھر اس کو اٹھاتے ہیں تو الیکشن میں کامیاب نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ تو سرمایہ کا گیم ہے۔ تو پھر ان کو الیکٹیبلز گفٹ کیے جاتے ہیں، اور وہ الیکٹیبلز جو ہیں وہ اس کے ساتھ مل کر حکومت بناتے ہیں۔ بندہ سمجھتا ہے کہ انقلاب آ گیا۔ اب آپ دیکھو، حکومت انہی کی ہے جو جن کا سسٹم ہے، جن کے لیے سسٹم بنایا گیا، لیکن بظاہر ایک گڈا کھڑا کر دیا، کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے، اور اس کی جو پارٹی ہے وہ تو نیچے زمین باس ہی ہے، وہ تو ورکر ہی رہیں گے، اس نے کبھی اوپر نہیں آنا۔ آئیں گے تو الیکٹیبلز، حکومت تو ان کی ہوگی، تو پارٹی کا مورال گر جاتا ہے، اس لیے پارٹی نہیں تشکیل پاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یکسوئی کے ساتھ پارٹی تشکیل دی ہے۔ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ نبوت کے 8 سالوں میں پارٹی تشکیل پا چکی تھی، اور پارٹی کے اندر وہ اہلیت پیدا ہو چکی تھی کہ وہ سسٹم کو تبدیل کر سکتے تھے اور سسٹم کو چلا سکتے تھے۔ نبوت کے 8 سال، لیکن پارٹی بننے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری اقدام نہیں کیا۔ 13 سال کے بعد تو ہجرت فرمائی، ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ 5 سال مزید انتظار کیا، اور پھر مکہ میں پارٹی کے لیے ماحول سازگار نہیں تھا تو مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں ہجرت کی، اور پھر وہاں پر میثاق مدینہ کر کے سسٹم قائم کیا۔ تو آپ نے، اور پہلی جنگ کب لڑی؟ 15 سال کے بعد۔ آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دشمن طاقت کے خلاف میدان میں 15 سال کے بعد آئے، پارٹی 8 سال میں بنی۔ تو 2 باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ پارٹی بناتے ہوئے صبر و استقامت کی ضرورت ہے، اور یکسوئی سے اس کی تشکیل میں لگے رہنا چاہیے، جذباتی ماحول نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے جذبہ بلند ہوتا ہے، مثلا پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو نوجوان آتے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تلقین کرتے رہے کہ آپ بتائیں نا کسی کو کہ میں مسلمان ہو گیا، چھپ چھپ کے ملا کریں، کسی گھر والوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ مسلمان۔ دار ارقم میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت لیتے، کچھ عرصہ گزرا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی، یا رسول اللہ، ہم کب تک اس طرح چھپے چھپے بیٹھے رہیں گے؟ ہمیں تو اب اتنی طاقت ہو گئی کہ ہمیں اقدام کرنا چاہیے، ظاہر ہونا چاہیے، ہم کھلے عام اعلان کریں، جیسے آج کہتے ہیں میڈیا پر آنا چاہیے، سب کو دعوت دینی چاہیے، سوشل میڈیا کو استعمال کرنا چاہیے، کر تو رہے لیکن کنٹرول، جس کی لگام ہمارے ہاتھ میں ہو، سیاسی لگام اپنے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ جب لگام کسی اور کے ہاتھ میں ہو تو پھر اختیار بھی اسی کے پاس ہوتا ہے۔ سیاسی لوگ وہ ایسی سواری پر نہیں بیٹھتے جس کی لگام کسی اور کے ہاتھ میں، اپنے ہاتھ میں لگام ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ مشورہ ہو رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ٹائم ہے، ابھی جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ مزید دلائل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے،
صحابہ کی رائے بھی دیکھی کہ مجموعی رائے ایسی ہے کہ اب نکلنا چاہیے۔ پلان تیار ہوا کہ عصر کے وقت میں جب سب لوگ حرم کے گرد و نواح میں ٹولیاں بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ سب مختلف ٹولیوں میں بیٹھ جائیں، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر تقریر کریں گے، اپنا پروگرام پیش کریں گے، اور پھر ہر ٹولی سے مسلمان کھڑے ہو کر کلمہ طیبہ پڑھے اور اعلان کر دیں۔ ایسا ہی ہوا۔ جب یہ ماحول کریٹ ہوا کہ ہر جگہ سے اٹھ کر کلمہ شہادت پڑھی جا رہی ہے، ایمان قبول کیا جا رہا ہے، اتنے بڑے لوگ، خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ اتنے لوگ ہیں، تو ان کا تو سر چکرا گیا، اور کچھ نہیں بنا تو سب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر ٹوٹ پڑے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کو اتنا مارا۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا کہ آپ کے چہرے میں آنکھیں، ناک، کان، منہ وغیرہ کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ فلیٹ ہو گئے سارے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ اس کے پیچھے تو خاندان بھی ہے، مر گیا، شہید ہو گئے تو خاندان قصاص لے گا۔ لوگ رک گئے، اور پھر خاندان والے جب آپ کے جسد کو اٹھا رہے تھے تو ان کا خیال تھا کہ یہ اعضاء الگ الگ ہو چکے ہیں، اگر ہم ہاتھ پکڑیں گے تو ہاتھ ہمارے ہاتھ میں آ جائیں گے، پاؤں سے پکڑیں گے تو پاؤں نہ نکل آئے۔ نیچے کپڑا بچھایا گیا اور اس پر آہستہ آہستہ آپ کے جسد کو، آپ کے بدن کو رکھا گیا، اور پھر گھر لے جایا گیا تو صفائی شفائی کی، ان کی بے ہوش تھے، شام کو کہیں جا کر ہوش ہے، اور آنکھیں کھلتے ہی پوچھتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کیسے، وہ کہاں ہے؟ ان کی کوئی خبر ہے؟ خاندان والوں نے کہا کہ اچھا تم ابھی بھی اس کا نام لیتے ہو، وہ بھی چلے گئے۔ غرض یہ کیفیت پیدا ہوئی تو ایک حکمت عملی کے ساتھ اپنے نظریے پر استقامت اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ استقامت بہت ضروری ہے۔ پارٹی بن جائے اور اس کے مطابق حالات بھی پیدا ہوں، تب جا کر کوئی اقدام کیا جاتا ہے۔ اس لیے نظریے پر جتنا رسوخ بڑھے اور جتنی اعلیٰ جماعت پیدا ہو، پھر وہ جماعت جو ہے اس کی بھی خصوصیات بیان کی۔ اس کی پہلی خصوصیت بیان کی اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں انتہائی سخت۔ کافر کون؟ کافر کے حوالے سے ایک فقہا کی اصطلاح ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا، اور ایک اصطلاح سیاست اور انقلاب کے فیصلوں کے اعتبار سے۔ اس لیے کفار کی مختلف قسمیں کی گئی ہیں، فقہا نے لکھی ہے۔ ایک کافر وہ ہے جو حربی کافر ہے، حرب جنگ کو کہتے ہیں، جو دشمن کی طاقت کی طرف سے مقابلے میں آ کر عدل کے نظام کو توڑنے کے لیے عملی طور پر جنگ لڑے اور اس کا تعاون کرے، تو یہ حربی کافر ہے، پریکٹیکلی شریک ہو۔ ایک کافر وہ ہے جو ذمی ہے، نظام عدل میں رہ کر اس کے قانون کی پاسداری کرتے ہیں لیکن مسلمان نہیں، تو اس کافر کے خلاف جنگ نہیں ہے، ذمی کافر کے خلاف۔ اس کے تو سارے حقوق ادا کرنے جیسے مسلمانوں کے حقوق ہیں۔ ایک کافر ہے جس نے آپ سے امن مانگا ہے،
تو جس نے امن مانگا آپ نے اس کو سیاسی پناہ دے دی، یا وہ ویزا لے کر آپ کے ملک میں آ گیا، ویزا دینا، اس کو اجازت دینا ہے کہ آپ آئیں، اس وقت میں اس کو بھی امن ہوتا ہے۔ ایک کافر وہ ہیں جن کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہوا ہے، قومی معاہدہ، اس معاہدے کو بھی نہیں توڑا جا سکتا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کافر اور مسلمان کے درمیان جنگ ہو جائے، کافر اور مسلمان کے درمیان، تو اس مسلمان کی مدد کرنا ضروری ہے اگر تمہارا معاہدہ اس کافر سے نہیں۔ اگر اس کافر سے معاہدہ ہے تو پھر مسلمان کی مدد نہیں کر سکتے، آپ اس کے ساتھ پہلے معاہدہ توڑیں، پھر اس صورت میں اس کے خلاف جنگ لڑی جا سکتی۔ معاہدے میں دھوکہ نہیں دیا جا سکتا اور اس کی خلاف ورزی بھی نہیں کی جا سکتی۔ تو اب کافر کون ہیں؟ کافر وہ لوگ ہیں کہ جو مقابلے پر ہیں، نظریہ ظلم رکھتے ہیں، نظام ظلم رکھتے ہیں، انسانوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں، اپنی طاقت، معاشی سیاسی طاقت استعمال کرتے ہیں، حربی طاقت استعمال کرتے ہیں۔ قرآن حکیم میں ان لوگوں کے بارے میں کہا انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، یعنی دو کیٹیگریز بیان کی، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اللہ تعالیٰ ان کی دوستی سے نہیں روکتا جو تمہارے ساتھ دین میں نہیں لڑے، تمہیں گھروں سے نہیں نکالا، اس کے نکالنے پر مدد نہیں کی، یہ کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو، بلکہ فرمایا کہ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ انصاف کریں، نیکی کریں۔ لیکن جو تمہارے دشمن ہیں ان کے ساتھ نیکی نہیں ہے، جنہوں نے گھروں سے نکالا، جو دین کے معاملے پر لڑے، تو دشمن کا تعین ہونا چاہیے، دشمن کون ہے۔ اب ہمارا دشمن کون ہے؟ جب تک دشمن کا پتہ نہیں ہے تو اس کے خلاف آپ سیاسی جدوجہد بھی نہیں کر سکتے، نظریہ بھی نہیں رکھ سکتے، جہاد اور قتال بھی نہیں کر سکتے، آپ کی تعلیم کا نقطہ نظر بھی آزاد نہیں رہے گا، کیونکہ نظریہ تعلیم جو ہے وہ تو یہی بتاتا ہے کہ دشمن کون ہے، آپ کا دوست کون ہے، جو دشمن ہے وہ کیوں دشمن ہے۔ اور پھر جب متعین ہو گیا کہ دشمن ہے تو اشداء علی الکفار، پھر کافروں کے مقابلے میں انتہائی سخت، کمپرومائز نہیں ہوگا۔ شیطانی قوتوں کے بارے میں قرآن حکیم نے کہا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن بنا کر رکھو۔ تو پھر دشمن بنا کر رکھنا پڑتا ہے، اس کی سازشیں، اس کی حکمت عملی، اس کی ہر چال، اس کی نقل و حرکت، اس کے معاہدے، اس کے فیصلے، اس کی معاشی پالیسیاں، اس کے بنائے ہوئے ادارے، وہ کون سا ماسک پہن کر آتا ہے، آئی ایم ایف کا، ورلڈ بینک کا، فیٹف کا، وہ کوئی معاہدہ کرتا ہے نیٹو کا، سیٹو سینٹو کا، وہ کیا حکمت عملی اختیار کرتا ہے؟ بیدار رہا جائے گا، ایسا نہ کہ سرحدوں پر پہنچ جائے، تمہیں ناکام نہ بنا دے، پھر باشعور رہ کر اس دشمن کی ہر آہٹ، اس کے ہر ادارے، اس کے ہر فیصلے اس پر نظر ہوگی اور اس سے بچاؤ کی حکمت عملی اختیار کی جائے گی کہ اس وقت میں اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ اس مقابلے کی بھی صورتیں ہوتی ہیں، مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اولین مقابلہ کیا کیا؟ صحابہ کو اپنے پروں کے نیچے، اپنے بازوؤں کے نیچے چھپا کر دار ارقم میں لے کر چلے گئے، حرم کو چھوڑ دیا۔ ہم نے جب حضرت
شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی تقریر سنی، مری میں حضرت کا اسی جولائی کے مہینے، جون کے مہینے میں خطاب تھا۔ آپ یہ جملے فرما رہے تھے کہ اس وقت تو تمہاری حالت یہ ہے کہ جیسے مرغی اپنے بچوں کو پروں کے نیچے چھپا چھپا کر رکھتی ہے، تو میں بھی تمہیں پروں کے نیچے چھپا چھپا کر رکھ رہا ہوں۔ تو پہلی حکمت عملی یہ ہوتی ہے، پھر اگلی حکمت عملی ان کو طاقتور بنانے کی ہوتی ہے، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، اپنے فیصلے خود کریں، شعور سے اپنی ذمہ داری کو قبول کریں، اپنی ذمہ داری پر انقلاب لے کر آئیں، اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالیں، تو تب جا کر جماعت آگے بڑھتی ہے۔ اشداء علی الکفار، لیکن اب یہ جو اشداء ہے کافروں کے مقابلے میں سخت ہے، تو یہ ان کا مین رویہ نہیں بنتا کہ بس وہ ہر وقت جو ہے وہ شدت ہی ہوگی، سختی ہوگی۔ رحماء بینہم، آپس میں انتہائی مہربان، شفیق، اپنے دوستوں کے لیے محبت کے پر بچھائے ہوئے، بازو بچھائے ہوئے، اور ان کو ساتھ لے کر دوستوں کے ساتھ مہربانی کر کے ایثار اور قربانی دیتے ہوئے وہ آگے بڑھیں، تو رحماء بینہم، جماعت میں رحماء بینہم ہونا چاہیے، اور دشمن کے مقابلے میں اشداء علی الکفار۔ اور پھر اس کے بعد ان کا جو نظریہ ہے، وہ اپنا سفر کیسے آگے بڑھاتے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل اور رضامندی تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ فضل کا لفظ قرآن نے معاش کے لیے استعمال کیا، انسان کی معاشی سماجی ترقی اور فضل میں بڑھوتری ہے، زیادتی، تو آگے بڑھیں، اتفاقات میں ترقی کریں، قومی نظام میں اپنی صلاحیت کو بڑھائیں، معاشی اور سیاسی ترقی کریں۔ تو ایک رخ ان کا انسانی سماج کی ترقی کا ہوتا ہے، اور دوسرا رخ رضوان کا ہوتا ہے، رضامندی، اللہ کا تعلق۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے کو ارتفاقات کہتے ہیں تو دوسرے کو اقترابات کہتے ہیں۔ تو یہ بھی بڑا اہم نکتہ ہے کہ صرف سیاسی تجزیے نہیں ہوں گے کہ سیاسی معاشی تجزیے کریں، کوئی اس پر تو رائے بہت اچھی ہو لیکن اقترابات کو چھوڑ دیں، یا صوفی بن کر خانقاہ میں بیٹھ جائیں اور سماجی اور سیاسی جو ترقی اور شعور ہے اور اس سے جو اویئرنیس ہے وہ چھوڑ دیں۔ صحابہ بیلنس تھے، جماعت بیلنس ہونی چاہیے، اس لیے دونوں چیزوں کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور پھر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان جب تک اس نظریے پر قربانی دے کر عملی طور پر کوشش نہیں کرتا تو تب بھی نتائج نہیں پیدا ہوتے۔ تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو رکوع اور سجدے کی حالت میں پائیں گے۔ رکوع کی حالت جو ہے ذمہ داریاں قبول کرنے کی ہوتی ہے۔ امام شاہ عبد العزیز صاحب فرماتے ہیں کہ رکوع میں انسان جھک جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر جو ذمہ داری ڈالے میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اب جماعتی فیصلوں سے، دین کی طرف سے جو اللہ نے فرض کی ہوئی ہیں اور جماعت کی طرف سے جو طے شدہ ہوتی ہیں، ان ذمہ داریوں کے لیے ہمیشہ، اور پھر آگے چل کر قومی ذمہ داریوں کے لیے وہ اپنی کمر کو جھکا دیتے ہیں، اور چونکہ اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں اس لیے اس کا کوئی عوض نہیں مانگتے، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، کسی پر احسان نہیں ہوتا۔ یہ رکوع کی حالت ہے، اور سجدوں کی حالت ہے کہ جان مال کی قربانی، ہر طرح کی قربانی۔ ایک سجدہ اپنی جان کی قربانی کا ہے اور دوسرا سجدہ پورے جہان کی قربانی کا۔ دو سجدے اسی لیے رکھے کہ پہلا سجدہ کرتا ہے تو اپنے علاوہ ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار،
اور دوسرا سجدہ کرتا ہے کہ ہر چیز تو قربان ہونے کے لیے ہے ہی، میری جان بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے جس طرح جانور کو زمین پر لٹاتے ہیں اور ذبح کرتے ہیں تو سر خود زمین پر رکھ دیتے ہیں، یہ سر کٹنے کے لیے تیار، قربانی کے لیے تیار ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر جو ان کی صفت بیان کی وہ کیا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کیا آپ ان کے چہروں پر سجدوں کی کیا اثرات دیکھیں۔ اس سے مراد یہ نشان نہیں ہے جو سجدوں کا بن جاتا ہے، یہ تو کئی ہڈی ابری ہوئی ہے تو اس کا نشان ہوگا، نشان یہ کہ قربانی کا کتنا جذبہ ہے۔ اس لیے سینئرز جو ہیں وہ اپنے رویے سے جونیئرز کو ساتھ لے کر چلیں گے، ان کی قربانی کو دیکھ کر جونیئر قربانی دے گا۔ تو ہر ایک جو جس سطح کا لیڈر ہے اس کو اپنی قربانی پیش کر کے، اپنی خدمات پیش کر کے نمونہ بننا ہے۔ جو بھی کسی کمیٹی کسی پروجیکٹ کا لیڈر ہے اس کو زیادہ قربانی دینی ہے، نمونہ بننا ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ قرآن نے تورات کی مثال نقل کی ہے، اور انجیل کی مثال وہ کاشتکار کی دی ہے، جب وہ غلہ ڈالتا ہے اس کی کونپل نکلتی ہے، پھر وہ اپنے تنے پر کھڑی ہوتی ہے، پھر مضبوط ہو جاتی ہے، پھر اس کے جو غلہ ہوتا ہے وہ پک جاتا ہے تو کاشتکار دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اچھا یہ ہو سکتا ہے کہ کونپل نہ نکلے اور غلہ نکل آئے، وہ اپنے تنے پر نہ کھڑی ہو اور فصل کٹ جائے، جماعت پیدا کرنی پڑے گی اور وہ سٹیپ بائی سٹیپ بڑھے گی۔ جماعت بغیر سٹیپ بائی سٹیپ بڑھے نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں نظریہ سمجھنے کی، نصب العین متعین کرنے کی، جماعت پیدا کرنے کی، قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔